15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ایسے عالم دین ہیں جن کی اسلامی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے۔ آپ کے بیانات، تالیفات، مکتوبات اور مدنی مذاکرات کے ذریعے لاکھوں افراد کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور ہو رہا ہے۔ آپ کا انداز بیاں بے حد سادہ اور عام فہم اور سمجھانے کا طریقہ ایسا ہمدردانہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات مدنی مذاکرات میں امیر اہل سنت سے عقائد و اعمال، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت وغیرہ جیسے مختلف موضوعات پر سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے حکمت بھرے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ آپ کے اس مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی بنام بد نگاہی سے بچنے کا طریقہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات اور اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلامی بھائیوں نے اپنے سوالات ریکارڈ کروائیں۔ آئیے پہلا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں محمد شکیل عطاری بول رہا ہوں لاہور سے، مرکز سور اولیاء سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بدن نگاہی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے اس پر اتنا غور کر لینا بھی آدمی کو ہلا دیتا ہے، جبکہ ذہن بنا ہوا ہو کہ گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جہنم کے عذاب کا حقدار بنا دیتی ہے۔ پھر مزید اس گناہ کے نقصانات دنیاوی اخروی جو ہیں اس پر بندہ غور کرے۔ اب جیسے بدنگاہی کے نقصانات تو دنیا میں بھی ہیں، مثلا عبادت کی لذت نہیں رہے گی، کیونکہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کی لذت پیدا کرتا ہے۔ اور آج کل غالباً یہ عام شکایت ہے کہ ہم کو اس عبادت میں لذت نہیں آتی، دل نہیں لگتا، نماز کو دل نہیں کرتا۔ تو اس پر غور کر لے کہ وہ اپنی نگاہوں کی اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ مزید اس کا خوفناک نقصان یہ ہے کہ پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے۔ یہ بہت بڑے گناہ میں ڈالتی ہے۔ یعنی پہلا دروازہ ہی نظر ہے، اور حدیث پاک میں کہ عینان تزنیان، یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ تو اب آنکھوں کو جو اس طرح بدنگاہی کرے گا، حرام سے بھرے گا، اس کے عذابات بھی بڑے سخت ہیں۔ جیسے کہ کسی عورت کو دیکھ رہا ہے یا امرد کو شہوت سے دیکھ رہا ہے، دیکھا اس نے، تو بد نگاہی کا عذاب
کہ ایک روایت میں ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن اللہ تعالی آگ بھر دے گا. ایک روایت کے مطابق اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. پھر اپنی کمزوری پر آپ نظر رکھیں کہ دھواں جو آنکھ برداشت نہیں کر سکتی، دھول اڑے تو برداشت نہیں کر سکتی، معمولی آنکھوں میں تکلیف ہو جائے، جیسے ابھی آج کل آنکھیں شاید آئی ہوئی ہیں یا پچھلے دنوں یہ مرض چلا تھا تو کیسی جلن مچتی ہوگی، کیسا درد تھا، اس کو یاد کرے تو وہ برداشت نہیں ہوتا، جبکہ اس کے قطرے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، علاج ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. اگر کوئی ریت کا ذرہ اندر چلا جائے اور اٹک جائے تو کتنا پریشان کر دیتا ہے، اور اگر مرچ کا ذرہ آنکھ میں چلا جائے تو کیسا اچھال کے رکھ دیتا ہے. تو تھوڑی سی لذت بدنگاہی کی، معمولی سی سیکنڈوں کی، منٹوں کی یہ لذت، فلم دیکھی تھوڑی سی لذت لے لی، ڈرامہ دیکھا لذت لے لی، ناجائز طرح کے سین دیکھ لیے اور لذت لے لی، بدنگاہی کر لی، حرام سے آنکھ کو پر کر لیا. آنکھ میں اگر آگ بھر دی گئی میں کیا کروں گا، آنکھ میں اگر آگ کی سلائی پھیر دی گئی میرا کیا ہوگا، یہ سوچے. تو اس طرح انشاءاللہ اس کے گناہوں پر، اس کے ہلاکت خیزیوں پر وہ توجہ کریں گے نا تو بدنگاہی سے بچنے کی انشاءاللہ سوچ ملے گی. مزید اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتا رہے. الدعاء سلاح المؤمن ہے، دعا مؤمن کا ہتھیار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق بھی طلب کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے بچنے کی توفیق بھی مانگتا رہے، دعا بھی کرے، دوا بھی کرے، انہیں کوشش بھی بھرپور کرتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہو جائے گا. آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بنائیں گے نا، یعنی کہ اس کو اصل لوگ سیریس لیتے نہیں ہیں. میں تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں جو پہلی بار کر رہا ہوں، آنکھوں کے متعلق تو میں عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن اس کو کوئی سیریس لے نا تب بات بنے گی. سیریس نہیں لیں گے تو وہ تو سن کر مطلب ویسے ہی یعنی کہ عادت ایسی بن گئی ہے کہ بس توبہ. حالانکہ قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ نور میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب مومنین سے فرما دو کہ وہ اپنی آنکھیں کچھ نیچی رکھا کریں. تو یہ تو گویا آنکھوں کا قفل مدینہ تو ہمارا قرآن سے ثابت ہے ان معنوں کر. تو اب جب عورتیں ہیں یا امرد ہیں یا ایسے بدنگاہی کے مناظر ہیں تو اس وقت تو آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے، جھکا کے رکھنا ہے، نہ کہ اس کو دیکھنا ہے، نہ کہ اس کو تاڑے جانا ہے. اب آپ دکاندار ہیں یا کوئی ایسی جگہ آپ کو واسطہ پڑتا ہے یا ایسے رشتہ داروں میں واسطہ پڑتا ہے کہ جو نامحرم، جیسے کہ اب چچا زاد بہن آ گئی نامحرم ہے، اب آپ بھاگ نہیں سکتے وہاں سے، ایسی پوزیشن ہو گئی، کوئی ایسی انہیں صورت پیدا ہوگا، بول تو بھاگ ہی جانا چاہیے، انہیں کہ چلا جانا چاہیے اس سے. انہیں کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ اب جیسے سفر میں بس میں آپ جا رہے ہیں، ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں، ایئر ہوسٹس وہاں تو برقعے پر پابندی ہے ایئر ہوسٹس کے لیے، اب وہ گھوم رہی ہے، اب آپ کیا کرو گے؟ اور اب بالفرض وہ آپ کے بعد آ کر کھڑی ہوئے، آپ اس کو نہیں چھیڑتے، وہ بولے گی کہ پانی دوں، کھانا لاؤں، فلاں چیز لاؤں، تو اب آپ اس کو گھور گھور کے دیکھتے ہوئے کہو گے نو نو ویری سوری تھینک یو. تو یار پھر اپنی آنکھوں کیوں آگ کے لیے تیار کریں؟ تو اگر نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ہوگی نا تو ایسے ہزار مواقع آئیں گے جس سے عورتوں، بے پردہ عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے آدمی کا. ہمارا ماحول اس طرح کا ہے. تو ہر وقت جب آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت ہوگی نا، یعنی اکثر، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ اکثر حیا سے نگاہ نیچی رکھتے تھے. انہیں اوپر دیکھنے کا بھی ہے لیکن وہ کم دیکھتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر آنکھیں نیچی رکھتے تھے، اور ہم لوگ زیادہ تر کیا بلکہ مکمل طور پر اگر کہیں تو بھی شاید کمی مبالغہ ہو کہ ہماری آنکھیں اونچی رہتی ہیں. ہم جب سوتے ہیں تو کہیں آنکھیں آ کر بند ہوتی ہیں، لیکن بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ سوتے بھی آنکھیں کھلی رکھ کر ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بیچاروں کی آنکھیں بند ہی نہیں ہوتی. چلو یہ تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آنکھیں کھلی بھی ہیں تو وہ دیکھ نہیں پائے گا،
सोते हुए अगर खुली रहती हैं किसी की आंखें, तो हमारी मतलब या तो सोते हुए आंखें बंद होती हैं, बस ऐसे मौके पर मेरा ख्याल, इसके अलावा तो हमारी आंखें हर वक्त इधर घूमती हैं उधर घूमती हैं, इसको देखती हैं उसको देखती हैं, और पता नहीं क्या 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 देखती हैं। तो इन पर कंट्रोल करना जरूरी है, इन पर लगाम डालना जरूरी है। अगर लगाम नहीं डालोगे, सही बोलता हूं कि बाद में आपको शायद मेरी बातें याद आएंगी मरने के बाद कि ये सही बोलता था, यार मैं इसको सीरियस लेता ही नहीं था, मैं तो बड़ा फिल्में मजे से देखता था और ड्रामे भी देखता था, फिल्मों में जो एक्ट्रेस आती थी उसको तो बहुत घूर के देखता था मैं, राह में मतलब वो लड़कियां निकलती थी उसको भी ताड़ता था, मर्दों से भी बावजूद शहवत के आंख की हिफाजत नहीं करता था। अब क्या होगा मेरा? तो अगर रब नाराज हो गया तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों क्या होगा? इसी तरह इस्लामी बहनों के लिए भी जरूरी कि वो भी अपनी आंखों की हिफाजत फरमाएं। पारा 18 सूरत नूर आयत नंबर 30 में इरशाद होता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत अदीमुल बरकत अदीमुल मर्तबत परवाने शम्अ रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोरा आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा कुछ यूं करते हैं, मुसलमान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीचे रखें। और 31 आयत नंबर 31 में इरशाद होता है, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़्दुदन मिन अबसारिहिन। और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें। तो खाली इस्लामी भाई बदनिगाही करें ये नहीं है, इस्लामी बहनें बदनिगाही कर सकती हैं, तो औरतें भी बदनिगाही करती हैं। तो सबको बचना जरूरी है, वरना उसका अजाब अभी आपने सुना, खुदा की कसम अल्लाह का अजाब कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आंखें तो वैसे दुनिया में भी बोलते हैं कि आंखें बड़ी नेमत है, बहुत नाजुक है, इसकी हिफाजत जरूरी है। हम दुनिया में भी ये हमारा ज़हन बना हुआ है कि आंखें सब बहुत नाजुक होती हैं और बहुत अहम होती हैं। तो इन आंखों को अपने आग पर पेश कर देना, सलाइयां फेरने के लिए पेश कर देना, ना ना ना, क्या पता आज ही मौत आ जाए। आज नहीं तो 100 साल के बाद भी मौत आई तो आएगी तो सही ना, बचकर तो जाएगा ही नहीं ना। क्योंकि वो मछली जब कांटा निगल लेती है, डोर मछली पकड़ने वाले के हाथ में होता, मछली खूब दौड़ती भागती है फुदकती है, तो वो यही कहता है ना कि तू जितना दौड़ना है दौड़ ले, डोर तेरी मेरे हाथ में, मैंने जब डोर खींची तूने मेरे पास ही आना है। तो हमारी लगाम भी किसी और के पास, और के हाथ में। जब वक्त पूरा होगा तो मौत आ जाएगी, फिर हमारी एक भी नहीं चलेगी। तो अभी से मौका है। अब दुनिया मज़राउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यहां जो बोएंगे वही वहां काटेंगे। अब कोई जौ बोए और वो ये तमन्ना करे कि मैं चावल की फसल हासिल करूंगा, इससे तो नहीं होगा। जौ से तो जौ ही मिलेंगे, गेहूं से कणक मिलेंगे। बाजरा अगर बोएंगे तो अनार नहीं निकलेगा, उसमें बाजरा ही निकलेगा। तो गुनाह बोएंगे तो फिर गुनाह निकलेंगे, नेकियां बोएंगे तो नेकियां निकलेंगी। तो इसलिए मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और फिक्र आखिरत रखने वाले नाज़रीन, बहुत संभल कर फूंक फूंक कर कदम रखिए कि अगर कोई जवानी पर इतराता है तो ये याद रखें कि बूढ़े की निगाहों के सामने कई जवान दम तोड़ देते हैं, तो बूढ़ा रह जाता है। तो बूढ़ा भी बचेगा नहीं, जाना इसने भी है, बचना किसी ने भी नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा, मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से हर जानदार ने गुजरना है। अल मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा, मौत एक ऐसा जाम है जिससे हर जानदार ने पीना है।
تو اللہ تعالی ہم سب کو آنکھوں کی حفاظت نصیب فرمائے. کوشش کیا کریں بات کرتے وقت بھی جتنا ہو سکے نگاہیں نیچی رکھا کریں. کبھی چہرے پر پڑ بھی جائیں گی پھر عادت بنائے پھر پڑ جائیں گی. تو اگر ضرورت ہے کہ چہرے کے تاثرات معلوم کرنے ہیں یا اپنے تاثرات اس کی کوئی سی صورت ہے تو دیکھ بھی لے آدمی, جبکہ سامنے کوئی وہ فتنے وہاں عورت ہے تو پھر تو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی, جبکہ نامحرم ہے. محرم امی کو دیکھ سکتا ہے, امی کو دیکھنا ہی ثواب ہے کہ رحمت کی نظر سے اگر ماں کو دیکھے گا تو ایک بار دیکھنے پر ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. تو جہاں دیکھنا اس کو دیکھے, بے شک ماں کو دیکھے, اپنی اولاد کو دیکھے, بے شک ممتا کے ساتھ شفقت کے ساتھ. علماء دین کے چہرے کو عبادت کی نیت سے دیکھے, عبادت کا ثواب پائے گا. تو جہاں دیکھنا ہے وہاں دیکھے. لیکن ہم لوگ تو پھر یہ کہ نہ نیتوں کا تو کوئی ٹھکانا نہیں ہے نا, ہم جو نہ دیکھنا ہے اس کو دیکھتے ہیں, جو جس کو دیکھنا ہے اس کو نہیں دیکھتے ہم. ہماری تو عجیب الٹی منطق ہے. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. اللہ دکھائے تو گنبد خضرا دیکھیے, اللہ دکھائے کعبہ مشرفہ دیکھیے, غوث پاک کا روضہ دیکھیے, کربلا معلیٰ دیکھیے. دیکھنا ہے تو جنت البقیع کا نظارہ کیجئے, جنت المعلا کا نظارہ کیجئے, مینا عرفات کے جلوے دیکھیے. اللہ دکھائے تو قرآن پاک کو دیکھیے. تو جو دیکھنے کا اس کو دیکھیے. اللہ کے نیک بندوں کی زیارت بھی اچھی نیت سے کریں گے ثواب پائیں گے, جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو. تو ہم لوگ جو جس طرح ہماری باتوں کا انداز ہے, چلنے کا انداز ہے, اس سب کو تبدیل کرنا پڑے گا. چلنے میں بلا وجہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں ہم لوگ, یہ سنت نہیں ہے. جتنا ہو سکے بچے. اب ایڈورٹائز کے بورڈ دیکھتے ہیں, یوں نگاہ اٹھائی تو وہ سائن بورڈ, تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بے پردہ عورت ہی تو ہوتی ہے تقریباً, اکثر یہ گندی عورتیں ہوتی ہیں. اب اللہ کرے, اللہ جانے وہ مخصوص عورتیں ہوتی ہیں, فرضی عورتیں ہوتی ہیں, خدا بہتر جانے. بہرحال یہ کہ بد نگاہی کی دعوت وہ دے رہی ہوتی ہیں. یہ عورتیں بناتے ہیں اس لیے یہ ظالم لوگ, تاکہ اس عورت کی تصویر دیکھ کر ہماری تشہیر ہو جائے. ہم نے جو کہنا ہے نا وہ ہماری چیز بکے, یہ پڑھیں یہ لوگ. ورنہ عورت کی تصویر چھ مانی کیا چاہتے ہیں دینے کے لیے, سوائے اس کے کیا مقصد ہے؟ تو ان کے دیکھنے کا بائیکاٹ کر دو تو یہ سارے سائن بورڈ والے بھی سدھر جائیں کہ مسلمانوں نے ہم کو تھو کر دیا, دیکھتے ہی نہیں. اب جس کو جہنم کی آگ بھروانی منظور ہے اپنی آنکھوں میں تو ٹھیک ہے وہ دیکھے. اور انشاءاللہ کوئی مسلمان یہ جرت کر ہی نہیں سکتا کہ میں اس سے معاذ اللہ گندی نظریں کروں, اپنی بد نگاہیاں کروں اس عورت سے. تو جو سائن بورڈ لگواتے ہیں, تاجر اگر مجھے سن رہے ہیں ناظرین, تو وہ بھی خدا کے واسطے اپنے حل پر رحم کریں. آخر کیوں لوگوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں, کاہے کو مطلب مسلمانوں کے گناہوں کا ذریعہ بناتے ہیں. کیا تم کو خدا پر اعتماد نہیں ہے؟ اگر تم یہ گندی عورت کی تصویر, بے حیا عورت کی تصویر نہیں بناؤ گے تو کیا بھوکے مر جاؤ گے؟ کیا تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے؟ ابھی موت تمہیں بھوکا کر دے گی. تمہارا پیٹ ابھی مٹی سے بھر جائے گا, قبر کے کیڑوں سے بھر جائے گا. کیا تمہیں اس کا اعتماد نہیں ہے, یقین نہیں ہے؟ چھوڑو ان سے, توبہ کرو اور یہ گندی تصویریں ختم کر دو اپنے سائن بورڈوں سے. جو جائز تصویر ہے وہ لگاؤ, کون منع کرتا ہے؟ یعنی کوئی پھول بنا دو, کوئی گملہ بنا دو, گنبد خضرا بنا دو, کعبہ شریف کا تغرا بنا دو, اس پہ اللہ کا پاک کلام, اس کی کوئی آیت لکھ دو, درود شریف کی کوئی فضیلت لکھ دو. بے شک نیچے اپنی ایڈورٹائز بھی لکھ دو, تو لوگ درود شریف کی فضیلت پڑھیں گے تو اس معنی درود پڑھیں گے. بلکہ کوئی تو ایسا سائن بورڈ کر کے دکھائے میرے کو کہ اس پہ صرف اتنا لکھا ہو صلو علی الحبیب, پھر بھلے اپنی ایڈورٹائز دے دے نیچے. تو یار جتنے تیرا سائن بورڈ پڑھیں گے وہ صلو علی الحبیب کے معنی سمجھتے ہوں گے, تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلے گا صلی اللہ علی محمد. تو انشاءاللہ تمہیں کتنے درود پڑھوانے کا ثواب مل جائے گا. تو تم کو مطلب ایڈورٹائز دینی ہے نا, تو جائز طریقے پر دو نا, کون منع کرتا ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ دینا کوئی ناجائز نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اپنے کاروبار کی تشہیر بالکل جائز طریقے پر جائز ہے. اچھی نیت سے کرو گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب پاؤ گے یار. تو جائز طریقے پر کرو نا. یہ بے پردہ عورتوں کا بائیکاٹ کر دو, یہ اپنے کو نہیں چلیں گی, یہ چاہیے نہیں اپنے کو بے پردہ عورتوں کی تصویریں. اور مردوں کی تصویریں بھی مت دو, کیونکہ یہ اس کی بھی حاجت نہیں ہے. یہاں تصویر سے بالکل پاک ہو آپ کی ایڈورٹائزمنٹ, آپ کا پیکٹ کاروبار کا جو بھی آپ بنڈل بناتے ہیں, پیکٹ بناتے ہیں, اس میں جو بھی چیزیں پیک کرتے ہیں, اس میں کسی میں بھی تصویر مت ڈالا کرو. پھول
بیل اس طرح کے. اس میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مقدس چیزیں لکھ دو, یہ بھی نہیں مشورہ دوں کہ لوگ اس کو پھر پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. اب جیسے رمضان شریف اور عید مبارک اور کیا کیا لکھ دیتے ہیں پیکٹ پر, رمضان کا بھی نام لکھتے ہیں, رمضان مبارک, اور یہ لوگ پھر اس کو ایک تعداد ہے جو پھینک دیتی ہے, تو پھر لوگوں کے پاؤں تلے آتے ہیں تو مزہ نہیں آتا. تو اپنے پیکٹ پر کوئی مقدس نام, مقدس عبارت نہ لکھا کریں. ہاں سائن بورڈ پر بے شک لکھیں, یہ چل جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آپ نے نگاہوں کی حفاظت کے لیے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ابھی ہمیں عطا کیے ہیں. کیا آپ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ گناہوں کی لذت جو آنکھ کے ذریعے بندہ پاتا ہے, اس میں عموماً یہ ان عذابات کو مطلب کیا کہا جائے کہ وہ اس وقت اس کے پیش نظر نہیں رہتے, یا غفلت آ جاتی ہے, یا اس کو جو بھی نام دے دیں, کیونکہ وہ آنکھوں کے ذریعے گناہوں کی لذت اسے کئی چیزوں سے مطلب بھلا دیتی ہے. اور پھر ساتھ نفس بھی ہے, ساتھ ایک شیطان بھی ہے, اور ایک طرح طرح کے یہ مناظر بھی ہیں. تو وہ باتیں جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں, جیسے ابھی ہم آپ کو سن رہے ہیں, تو ایک ذہن بنتا ہے, یا اب تک جس نے بدنگاہی کی اس کو اسی و توبہ کا بھی ایک ذہن بنتا ہو کہ چلو یار ابھی تو توبہ کر لینی چاہیے, نہیں کرنی. لیکن ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, ابھی آپ کو سن رہے ہیں, ابھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو ہی باہر نکلنا ہوتا ہے یا مدنی چینل بند ہوتا ہے کچھ لمحوں کے بعد, کچھ دیر کے بعد, یا باہر مارکیٹ میں جاتے ہوئے, کنٹرول جس کو کہتے ہیں نا, قابو پانا, وہ مطلب کہ میسر نہیں آتا. اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ کچھ گناہ ہوتے ہیں بے لذت, گناہ بے لذت ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں گناہ با لذت. تو گناہ بے لذت سے بھی آج کل بندہ کم ہی بچتا ہے. تو اب یہ تو گناہ با لذت ہے. بدنگاہی میں ایک قلیل وقت کے لیے سرور ضرور آتا ہے, لذت ضرور ملتی ہے. تو یوں یہ بے لذت کے مقابلے میں زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے بندے کو. لیکن یہ کہ اس سے چاہیے کہ نفس کو مارے اور اللہ تعالیٰ کے عذابات کو یاد کرے. سر وہی نا, میں نے آپ نے فرمایا کہ وہ عذاب بھی بھول جاتے, اس کو سیریس نہیں لیتے. سر اگر سیریس لے لینا تو اس سے بچنے کی صورت بنے گی. لیکن غالب اکثریت جو ہے اس طرح کی باتوں کو صرف یا تو برکت کے لیے سنتے ہیں یا دلچسپی کے لیے سنتے ہیں. جیسے یار مذاکرے میں بہت مزہ آتا ہے. اب مزہ تو آتا ہے, لیکن یار مطلب یہ کہ جنت کا مزہ لینے کا اس کو ذریعہ نہ بنا لیں ہم. خالی مزہ یہاں لے کر, مزہ لے کر ہم یعنی کہ فارغ ہو جائیں. بیان کس کا سنیں گے؟ اچھا 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 فلاں کا بیان ہے, بہت مزہ آئے گا, چلتے. یا اس کا بیان ہے, یار بوریت ہوتی ہے. حالانکہ اللہ رسول کا نام تو وہ بھی لے گا جس میں آپ کو بوریت ہوتی ہے. تو پتا چلا کہ ابھی اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. ہمارا باطن جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کا نام اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے نا, کاش ہمیں لذت اس سے ملنی شروع ہو جائے. مذاکروں کا اثر تو ہے بابا. الحمدللہ. ابھی SMS آیا ہے, میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ سائن بورڈ پر نہیں دیکھوں گا, اور سائن بورڈ سے ساری تصویر مٹا دوں گا جو میری ملکیت میں ہے. اچھا, تو یہ کوئی تاجر ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ. واہ واہ واہ, مرحبا, 100 کروڑ مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور میرے دیگر تاجر اسلامی بھائیوں کو آپ کی پیروی نصیب فرمائے. آمین. کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہمارے لیے تو ہوا نا, کہ ان کا پہلا پیغام ہم کو ملا. جانتا نہیں ہوں کون ہے, لیکن جو بھی ایک مسلمان ہوگا ماشاءاللہ, ہمارا کوئی ناظر ہوگا مدنی چینل کا. اللہ ابھی دیکھ رہے ہیں وہ ناظر, اللہ کا نام تو لکھا ہے ماشاءاللہ. آ جاؤ آ جاؤ مدنی, یہ ہمارے
اگر نہیں ہو تو مدنی ماحول میں بھی آ جاؤ تو انشاءاللہ اور بھی بہت فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ. چلو بہت اچھی اور نیک پہل ہے, اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ چلو الحمدللہ اس سائیں بھائی ہماری باتوں کا اثر لے رہے ہیں الحمدللہ. یہ نیچی نگاہیں کا جب اپنے بولتے رہتے نا تو اس سے بعض عیسائی بھائیوں کو میں نے آج بیان میں, ایک تو ہمارے مبلغ نے جو بیان کیا میں ماشاءاللہ بہت خوش ہوا, میرے دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ بس ان کو ایسی آنکھ دے دے کہ جب بھی آنکھ اٹھے مدینہ دیکھے. پورا بیان جو میں نے نوٹ کیا وہ ماشاءاللہ انہوں نے نگاہیں نیچی کر کے کیا, بڑا دل خوش ہوا. اچھا پھر وہ مدنی چینل پر جو اس طرح بھائیوں کے وہ مناظر آتے تھے اس میں نوٹ کرتا تھا کہ بعض اسلامی بھائی یہ آنکھ نہیں اٹھاتے تھے, نیچی نگاہ رکھ کے بیان سن رہے تھے. حالانکہ یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ جب تک بیان کرنے والا لوگوں کو نہ دیکھے اس کو بیان کرنے میں مزہ نہیں آتا, اور سننے والا جب تک مبلغ کے چہرے کو نہ دیکھے اس کو سننے میں لطف نہیں آتا. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ یہ مدنی مذاکروں کا ذرا مدنی مذاکرے میں رمضان المبارک میں بھی یہ باتیں ہوئی ہیں آنکھوں کی حفاظت کے تعلق سے, نگاہیں نیچی رکھنے کے حساب سے, تو یہ اثر تو ہے. البتہ یہ کہ مبلغ اگر دیکھتا بھی ہے بیان کے دوران لوگوں کی طرف تو گناہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا, کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح اگر بیان سننے والا مبلغ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے جب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. میں جو آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں کہ نگاہیں نیچی کر کے بیان کرو یا نگاہیں نیچی کر کے گفتگو کرو, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مشق کریں. آپ ابھی دیکھنا جائز ہے, مجھے آپ دیکھ رہے ہیں تو جائز ہے. اگر کسی اور اچھی نیت کو آپ اس میں شامل کریں گے تو میرے کو دیکھنا کار ثواب بھی بنے گا. اسی طرح میں آپ کو دیکھوں میرے لیے جائز ہے. اگر میں کوئی اچھی نیتیں کر پاؤں تو میرے لیے اس میں بھی ثواب کی صورتیں ہیں. جیسے کہ اگر کوئی مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ اپنی نظر, اور دل میں بغض و کینہ نہیں ہے, تو اس سے پہلے کہ اپنی نظر کو لوٹائے اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یوں دیکھنا مطلقاً نعوذ باللہ ناجائز نہیں بلکہ کار ثواب بھی ہے, مگر ایسی نیتیں ہوں تو نا. اچھا پھر امرد کو اگر نیت بناتا ہے تو پھنس جائے گا, خطرہ ہے. کہ اپنے دل پر 112 بار غور کر لے لیکن شیطان فساد میں تو نہیں مبتلا کر رہا, تو امرد کو دیکھنے سے تو بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے. ہاں واقعی اگر بالکل دل میں کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے گناہ بری تو امرد کو بھی دیکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. وہ تو ہر ایک کو اپنے دل پر غور کرنا ہے. جو دیکھ رہا ہے امرد کو, ہمیں اس پر بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ ہو سکتا ہے اس کو کچھ بھی نہ ہوتا ہو جو دیکھ رہا ہے. لیکن بابا جہاں ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. جہاں چند اسلامی بھائی جمع ہوں اور اس طرح کا ذہن بھی پاتے ہوں جو اس وقت آپ ارشاد فرما رہے ہیں, وہاں پر اگرچہ دیکھنے والے کا دل صاف ہے لیکن اور بھی وہاں دو چند ایک اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب یقیناً کسی کو آپ یہ اجازت تو نہیں دے رہے ہیں کہ وہ کسی کے بارے میں یہ گمان پیدا کرے کہ یہ فلاں مطلب کہ جو نظر کر رہا ہے اس نظر کے ساتھ یہ مطلب کوئی بد نگاہی کا بھی ارادہ رکھتا ہے. لیکن کچھ اس طرح کا ذہن کیا دیکھنے والے کا نہیں ہونا چاہیے کہ میں وہ کام بھی نہ کروں جس سے میرے بارے میں مجھے دیکھنے والوں کو کوئی ایسی غلط فہمی بھی پیدا ہو سکے. بدگمانی سے بچانا اس یہ بھی تو نیت سے بابا ایک بالکل شرم سے محمود بچائے. ہے. اصل یہ کہ بچنا یعنی کہ انسب معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو جہاں ایسا ماحول ہو, جی ہاں. عوام میں نہیں ہوتا اس طرح کا ماحول کہ عوام ایسا سوچے, تو جہاں ایسا ماحول ہے کہ لوگ بدگمانی کریں گے تو بدگمانی سے لوگوں کو بچایا جائے. جیسے کہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے پاس آب زمزم ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ یار کھڑے ہو کر پینے کا موقع ہے, تو اب کھڑے ہو کر پیتا ہوں تو برباد کر دیتا ہوں کہ میں نے آب زمزم پیا ہے, تاکہ کسی کو یہ بدگمانی نہ ہو کہ لے سب کو بولتا ہے کہ یہ سنت ہے تو وہ سنت ہے اور جناب کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے. تو یہ بدگمانی سے بچانے کے لیے. تو ایسے موقع پر یہ کہ ہم کسی کی طرف انگلی اٹھائیں تو 3 انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں اس کی توجہ رکھیں. ہم اپنی اصلاح کریں کہ ہمیں دیکھنے سے کیا کیفیت ہوتی ہے. اگر ہمیں دیکھنے سے کیفیت ہوتی ہے تو ہم بچیں, بلکہ دیکھنے سے کیفیت ہو جائے گی یہ شبہ ہے تب بھی بچنا چاہیے. جی باپا, آپ کے لیے ایک اور باپا دل جوئی والی میسج آیا ہے. ماشاء اللہ. نیروبی جو افریقہ کا ایک اوہ ہے, وہاں سے مجھے ابھی میسج آیا ہے.
سے اسلامی بھائی جو بزنس مین ہیں پورے نیروبی سے، شاید کوئی وہاں کوئی ایسی ترکیب ہوگی جو پورے نیروبی سے انہوں نے بزنس مین تاجر طبقے کو جمع کیا ہوگا کہ باپا کا مذاکرہ دیکھ رہے ہیں، سب نے سائن بورڈ اور بد نگاہی سے اجتماعی توبہ کی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ انہوں نے میرا دل خوش کر دیا، تو بھی ان کو خوش کر دے. آمین. ان کو جنت میں محبوب کا پڑوس دے کر ان کو خوش کر دے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ استقامت بخشے، اللہ استقامت بخشے. یا اللہ ہمارے مدنی چینل کو بھی آباد رکھ کہ کہاں کہاں تیرے دین کا پیغام پہنچانے کی ہم کو سعادت مل رہی ہے. بے شک تو بے نیاز ہے، تجھے حاجت نہیں کہ ہم تیرے دین کی خدمت کریں، مگر ہم نیاز مند ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم تیرے دین کی خدمت کریں. تو اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو ہمارے آباد رکھے، نظر بد سے بچائے. تو انشاءاللہ یہ کہ گناہوں کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. ذرا اپنے عزم کا اظہار بھی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نا غیبت کریں گے نا غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل سر پر امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ. رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ. عز و جل. صلو علی الحبیب نیچی نگاہیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. نیچی نگاہیں رکھتے رہیں گے انشاءاللہ. عز و جل. نیچی نگاہیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. یہ ہماری جنگ شیطان کے خلاف ہے، گناہوں کی الغار کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک چلتی رہے گی انشاءاللہ. عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قوت اور ارادے کی مضبوطی کے لیے کچھ مدنی پھول عطا کر رہے تھے، اسی میں SMS آ گئے تھے تو میں نے بیان کر دیا. الحمدللہ. کب جیسے انہوں نے جیسے ابھی تازہ مثال ہے کہ یہ نیروبی میں موجود ہمارا جو تاجر طبقہ ہے، بزنس مین کمیونٹی جو وہاں اس وقت ہمیں سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اب ایک جذبہ ہے، بیٹھے ہیں، ماحول ملا ہوا ہے. ارے چھوڑو یار، ٹھیک ہے اب تم نے کر لی نا اس وقت توبہ، اب دیکھو یہ بھی کرنا پڑتا ہے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے. تو جس طرح ایک مدنی ذہن بنانے والے اس وقت مدنی چینل پر موجود ہے جو مدنی ذہن بنا رہے ہیں، اس طرح اس سے ہٹ کر ذہن دینے والوں کی تعداد کم نہیں ہے. اس کے لیے کیسے بند باندھا جائے؟ سبحان اللہ. شیطان پر ہی بہت زوردار وار کیا آپ نے، انشاءاللہ اس کے جگر سے پار ہو جائے گا. مسلمان کو یہ سوچنا ہے کہ میرے رب کی رضا کس میں، میرا پروردگار کیسے راضی ہوگا، میرے مدنی سرکار کس سے خوش ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اب جب یہ طے ہو گیا نا کہ مجھے اللہ اور رسول کی رضا پر ہاتھ رکھنا ہے، تو اب یہ کہ سمجھانے والے ہزار ہوں، لاکھ ہوں، کروڑ ہوں، بس وہ کان میرے بہرے ہیں. مجھے میرے رب کی رضا پر راضی رہنا ہے. وہ عشق رسول کی بات میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا اعلی حضرت کی ویسے ہی مطلب یہ کہ اب وہ جشن ولادت قریب آ رہا ہے، وہ 10 شوال المکرم کو جشن ولادت اعلی حضرت کا، تو اس کی نسبت سے ہے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ان بزرگوں کے موقف سے اتفاق کیا ہے جن کا یہ موقف ہے، جن کا یہ فیصلہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضلات طیبات ہیں، پاک ہیں. تو اس پر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ عینی جو شارح بخاری ہیں، علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ہوئے، بہت بڑے محدث ہوئے، اور شرح کی ہے بخاری شریف کی انہوں نے. تو شارح بخاری علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے بہت محبت ہو گئی ہے. اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضلات طیبات،
فضلات شریفہ، یعنی کہ ان کو جو ناپاک کہتے ہیں، جو لوگ ناپاک کہتے ہیں ان کے دلائل سننے سے میرے کان بہرے ہیں. علامہ عینی نے یہ لکھا ہے کہ ان کے دلائل سننے سے میرے کان بہرے ہیں، بس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضلات پاک ہیں، یہ میرا بس فیصلہ ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عشق بھری بات جب علامہ عینی کی میں نے جب سے پڑھی ہے، مجھے علامہ عینی سے عشق ہو گیا ہے. تو جو بھی عشق رسول کی بات کرے اس پہ لاکھوں سلام ہو شریعت کے دائرے میں. تو یہ شریعت کے دائرے میں ہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضلات شریفہ جو ہیں وہ پاک ہیں. البتہ آپ کی عظمت شان کی وجہ سے، اس کے باوجود یہ کہ آپ پر وضو فرض ہوتا تھا، ان مبارک چیزوں کے اخراج ہونے پر الفاظ بھی ان کے لیے ہمیں تو نہیں آتے، اس لیے میں نے کوئی الفاظ بولے نہیں، خالی اشارہ کیا، وہ کہیں ایسے نہیں کوئی بھول ہو جائے اور مسئلہ ہو جائے. تو بس میرے آقا تو آقا ہے، بس پاک ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز پاک ہے الحمدللہ. الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود. میرے آقا اعلی حضرت کا یہ شعر ہے، منہ مانے بال. الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو خصلت پہ لاکھوں سلام. اور یہاں گنجائش ہی نہیں ہے عیب کی، نقص کی، خامی کی گنجائش کو، یا سوچنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. اپنے پاس تو وہ بھیجا ہی نہیں ہے کہ جس میں آدمی سوچے بھی کہ یار اس میں یوں تو این تو اون، نہ نہ نہ، گنجائش ہی نہیں ہے. بس میرے آقا کے ہر 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 بال، بلکہ بال کی نوک پر بھی کروڑوں درود. اور میرے آقا کی ہر 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 خو و خصلت، خو اور خصلت کے ایک ہی معنی عادت نے، میرے آقا کی ہر ہر عادت، تمام عادات و اطوار، طور طریقے، جو بھی ہر 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 عادت پر لاکھوں سلام. یہ ایک عاشق کا فیصلہ ہے میرے آقا اعلی حضرت کا. تو ہم تو اعلی حضرت کے پیچھے پیچھے ہیں، ان کے پیچھے چلنے میں بھول کھائی بھی نہیں ہے نا. ہم کو پتا ہے کہ یہ ان کے پیچھے چلنے سے ملنا کیا ہے. ان کے پیچھے چلنے میں دنیا میں بھی تو عشق رسول کی پہچان ہوئی نا، محبت رسول ملی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی پہچان ہوئی. تو اس طرح پیچھے چلتے 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 بالآخر انشاءاللہ آقا کے دامن میں چھپ جائیں گے قیامت کے روز، اور پھر دامن مصطفیٰ میں چھپ کر انشاءاللہ داخل جنت ہو جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. کسی کے بات سننی نہیں ہے نا، جو بات اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے ہمیں دور کرنے والی ہو، ٹکراتی ہو، تو سننی نہیں ہے. خلاص یار دنیا کا دستور ہے، یہ بھی کرنا پڑتا ہے، یار مجبوری ہے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے. نہیں کوئی مجبوری نہیں ہے. موت مجبوری نہیں دیکھے گی. موت دولہا کو عین بارات میں سے اچک لیتی ہے. موت دلہن کو حجرے عروسی سے گھسیٹ کر نکالنے پر مجبور کرتی ہے کہ اب اس کو غسل دو، کفناؤ، دفناؤ، جس کو رونا ہے رو دو، دلہن جا رہی ہے. تو یہ مطلب آدمی جس کو موت یاد ہو نا، وہ مطلب کسی کے باتوں میں آئے نہیں، یہ کرنا، یہ مجبوری کوئی نہیں. جس کو شریعت مجبوری قرار دے وہی مجبوری ہے. میری آپ کی مطلب یعنی کہ نہیں چلے گی. ہم جیسا چاہیں ویسے شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی.
शरीयत जैसा चाहे वैसे हमको इसके पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं ना, हम पाबंद हैं शरीयत के, शरीयत हमारी पाबंद नहीं है। तो ये जहन बना ले, इंशाअल्लाह बस खैर है, कोई दुनिया की ताकत आपको इधर से उधर नहीं कर सकती। आप मजबूत होंगे तो, बाकी खुद ही अगर मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक वाली बात है आपकी कि वो ये भी ठीक तो वो भी ठीक, तो तज़ब्ज़ुब में और वसवसों में पड़े हैं तो शैतान ने ऐसा कान पकड़ना और ऐसा खींच के मतलब वो रिंग में उतारना आपको कि आपकी नस्लें भी याद करें। फिर वेगन वाला गौर कर लेना बाबा, अब इसने जो पीछे जो फोटो लगाई हुई है एक्ट्रेस की, अब कौन सा पैसेंजर पहले वो देखता है कि कौन सी एक्ट्रेस की फोटो है, अच्छा फिर चढ़ता हो वेगन में, ऐसा तो है नहीं। आगे से हाथ देता है, ना उसको ड्राइवर के चेहरे से मतलब है ना कुछ भी नहीं, वो देखता है वेगन में जगह खाली, वो चढ़ जाता है। फिर खाली इसने कोटी फोटो लगाई है पीछे वेगन के पीछे, वही हाँ, वो अपने उसी वो का ट्रक के साइन पीछे बोर्ड लगा कर जा रहा है वो टैंकर भर कर। अच्छा, साइन बोर्ड वाले का तो अपना मफाद है कि चलो इस बहाने साइन बोर्ड की कोई इश्तिहार पड़ेगा। यहाँ तो ये भी मफाद नहीं है, ये तो खाली इसकी बस वो पागलपन है कि इसने लगा दिया और हजारों लाखों लोग रोजाना बदनिगाही कर रहे हैं उसको। वो वाकई यानी बड़ी बहुत नुमाया करके तस्वीर बनाते हैं। गुनाह बेलज्जत है बाबा, गुनाह बेलज्जत है ये तो, वाकई इसमें इसको लज्जत भी नहीं है, दुनिया की कोई मनफात भी नहीं, खामखा लगा रखी है। तो इनको तो साइन बोर्डों वालों के मुकाबले में ज्यादा तौबा करने की जरूरत है। और वाकई जो सफर करेगा वो तस्वीर देखेगा नहीं कि तस्वीर तो अंदर देखकर बैठ कर नजर भी नहीं आएगी, वो तो अपने रूट की वेगन है उसको पकड़ेगा। तो ये वेगन वाले भी लगाते हैं, बस वाले भी लगाते हैं, ट्रकों वाले भी लगाते हैं, तरह की इस तरह की बदनिगाही वाली तस्वीरें। इन सबको तौबा करना चाहिए सबको। दुकानदार भी लगाते हैं, कारखानेदार भी लगाते हैं, घरों में गंदी तस्वीरें लगी होती हैं, ऐसी बेपर्दा तस्वीरें लगी होती हैं, अपने खास वो जनान खाने में लगाते हैं या क्या बोलते हैं ड्राइंग रूम में लगाते हैं। इनके ऐसे आवारा और औबाश किस्म के दोस्त आकर एंजॉय करते होंगे उससे। ये सब को तौबा करने की जरूरत है, सबके सब है मेरे मीठे और कमजोर तरीन इस्लामी भाई, जो तौबा कर लो, ये अल्लाह का अजाब बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों लोगों की खातिर क्यों गुनाह करते हो? अपनी खातिर भी नहीं करना है, चाहे जाके लोगों की खातिर। तो सबके सब तौबा कर लें इंशाअल्लाह। अपनी पसंदीदा हीरोइन की फोटो है पापा अलमारियों में लगाते हैं, किचन में डालते हैं, पर्स में रखते हैं। अपनी जो फैमिली की फोटो है ना पापा, अपनी बच्ची अगर है या अपने बच्चों की अम्मी, अपनी ऑफिस में जो इनकी जो टेबल रखी हुई है जिस पर ये बैठकर काम करते हैं, बाकायदा वहां रखते हैं, तौबा ताकि वो कस्टमर भी आते हैं, ये भी आते हैं, वो भी आते हैं। ये सब चीजें बिल्कुल, ये सोच जो है ना पापा कि ये नहीं देखना या नहीं दिखाना, इसको आप कहां से लाएंगे? अच्छा, अब रहा ये जैसे तस्वीर बात चली है, तो अब इसी तरह वो अपनी उसको गाड़ी की फ्रंट सीट पर तो वो तस्वीर नहीं है तो पूरी की पूरी बिठाई देते हैं। यानी ये दिखाने की चीज है, दिखाने की चीज नहीं है, ये देखने की चीज है, ये देखने की चीज नहीं है। इस समत सोच, अब जैसे अभी आप कह रहे ना बाबा बात, मतलब मुझे पता नहीं क्या एक अजीब वो गरीब अजीब है, अभी समझा रहा ना ये है, लेकिन बाद में बाबा माहौल बहुत खराब है, बहुत खराब माहौल है। याद नहीं रखने देता, संभलने नहीं देता, चलने नहीं देता। नेट ने और खाना खराब कर दिया, बिल्कुल हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा हालत खराब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया टीवी सेट तो वो सब के साथ वो उसमें होता है, टीवी लॉन्च अब इसका नाम रख दिया। पहले हम तो हमारी मेमनी तो हम ओसरी बोलते थे इसको, अब भी ओसरी बोलते हैं हम, लेकिन इसको शायद सहन बोलते हैं उर्दू में, मगर अब इसका नाम ही टीवी लॉन्च रख दिया है। टीवी तो ये सब यानी घर के अफराद मिलकर देखते हैं टीवी, मगर ये नामुराद इंटरनेट वाला मामला जो है ना, ये ड्राइंग रूम वो अपने नहीं बेडरूम में होता है और किसी को पता ही नहीं चले कि माँ बहनों के सामने अभी थोड़ा बहुत अगर हया होगी तो डरेगा। और ये इंटरनेट में तो दुनिया जहान की गंदी से गंदी तरीन फिल्में देखी जा सकती हैं, ब्लू फिल्में जो आम टीवियों पे नहीं होती हैं, जो इसमें होती हैं। अब ये कि वाकई मतलब खौफे खुदा दिल से दूर हो गया। अगर हकीकी मानों में खौफे खुदा आ जाए ना, तो बंदा अकेले में भी अल्लाह से डरे। अब ये सबके सामने डरे, ये क्या है?
سب کے سامنے بھی ڈرنا ہی چاہیے، اکیلے میں بھی ڈرنا چاہیے کہ چلو یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں چپ کے یہ دیکھ لوں، وہ کر لوں، یہ پی لوں، یہ کھا لوں. نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے، آپ اس سے اندازہ لگاؤ نا کہ جیسے کہ بعض نوجوان ہوتے ہیں، یہ مسجد کا امام ہوتا ہے، وہ سامنے سے آ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر بیچارے یا تو سگریٹ پھینک دیتے ہیں یا سگریٹ کو پیچھے چھپا دیتے ہیں. یہ میں نے بارہا دیکھا. تو ان کا یہ ذہن ہے کہ یہ ایک امام کے سامنے مسجد کے سگریٹ پینا بے ادبی ہے، یہ دیکھ لیں گے تو یہ اچھا نہیں ہے. اب یہ ایک سگریٹ، حالانکہ سگریٹ پینا کوئی گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. جو لوگ اس کو بولتے ہیں نشہ ہے تو ان کو نشے کی تعریف نہیں معلوم. نشے کی تعریف میں سگریٹ آتی نہیں ہے. نشہ اس کو کہتے ہیں جس سے وہ عقل میں فطور، فرق آ جائے، ماں بہن کی پہچان جیسے ختم ہو جائے. عقل میں جو فطور پیدا کرے وہ نشہ کہلاتا ہے. تو سگریٹ میں یہ نشہ نہیں ہے، اگرچہ نہیں پینی چاہیے. میں تو سگریٹ کی بہت مخالفت کرتا رہتا ہوں، سگریٹ مجھے پینی ہی نہیں آتی. تو سگریٹ ہے مضر صحت، اس کو پینا نہیں چاہیے. لیکن ایک بات بولتا ہوں کہ یہ نشہ نہیں ہے، اس کو حرام نہیں کہیں گے. پیتا ہے تو ٹھیک ہے، گناہگار نہیں ہے. اس کے باوجود یہ نوجوان اس کو چھپا لیتا ہے. کیوں؟ بھائی امام صاحب دیکھ جائیں گے. تو اب یہ کہ امام صاحب دیکھ جائیں، امام صاحب دیکھیں، اس طرح سگریٹ پینا گوارا نہیں ہے. تو کاش یہ بھی ذہن بن جاتا کہ خدا دیکھے، اس طرح شراب کی بوتل بھی نہ پی جائے. خدا دیکھے، اس طرح بد نگاہی بھی نہ کی جائے کہ میں بد نگاہی کرتا ہوں. جیسے کہ وہ کسی نے ایک بزرگ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں آنکھوں کا قفل مدینہ لگانا چاہتا ہوں. یہ ہماری اصطلاح آنکھوں کا قفل مدینہ. انہوں نے یہ عرض کی کہ حضور میں آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے اس کا مدنی پھول دے دیجئے، طریقہ بتا دیجئے. تو آپ نے ایک مدنی پھول دیا، مدینہ مدینہ، ایسا زبردست مدنی پھول دیا. ارشاد فرمایا کہ بس اتنا یاد رکھ کہ تو جب کسی کو دیکھنا چاہتا نا، تیری نظر وہاں پہنچے اس سے پہلے کسی کی نظر تجھے دیکھ رہی ہوتی ہے. یعنی تو یہ جو دیکھنا چاہتا ہے نا، ابھی تو دیکھ لے، اس سے پہلے خدا تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ذہن بنا لے کہ میں ابھی یہ دیکھوں گا تو خدا مجھے دیکھ رہا ہے. تو یعنی یہ بچنے کا ایک بہترین مدنی پھول ہے. مرحبا. تو اس طرح مطلب ہے کہ بندہ یہ سوچے نا کہ یہ کروں گا تو خدا دیکھ رہا ہے، وہ کروں گا تو خدا دیکھ رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی کے دیکھنے سے ہم کسی حال میں بچ ہی نہیں سکتے. ہر ذرہ ہر 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 ذرہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے. کچھ بھی اس سے چھپا نہیں، ڈھکا نہیں، پوشیدہ نہیں، کچھ بھی. تو بس اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ذہن بن جائے نا، تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا فائدہ ہو جائے. تو ہمت کریں، کوشش کریں. تو اس طرح مطلب یہ کہ جو آپ کو گناہوں سے بچانے کی ترکیب آج وہ اتفاق سے وہ چلی کہ وہ تصویریں لگاتے ہیں ایکٹریس وغیرہ کی، اور تو ان سب کی وجہ سے گناہگار ہو رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس لیے اپنے کیچن سے بھی نکال دیں، اپنی گاڑیوں سے بھی کھرچ کر فوراً سے پیشتر صاف کر دیں، اور ان سے توبہ بھی کر لیں ان چیزوں سے. اور ڈرائنگ روم سے، اپنے کمروں سے، اپنی ڈائریوں سے، ہر جگہ سے ان کو بس صفایا کر دیں. ان کا اپنے سائن بورڈوں سے، ٹرکوں سے، اسکوٹروں سے، جہاں 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 آپ نے لگا کر رکھا ہے سب خلاص کر دیں. نہ عورت کی تصویر لگانی ہے، نہ مرد کی لگانی ہے. تصویر لگانی ہے تو مکہ مدینے کی. تو برکتیں ہی برکتیں انشاءاللہ. اگر کوئی ایسی اسلامی بہنیں اگر آپ مدنی چینل پر ہیں اور وہ اپنے گھروں میں، کیونکہ سب دعوت اسلامی کے ماحول میں تو نہیں نہ ہوتی، تو ہم تو خیر مطلقاً اسلامی بہنی کہتے ہیں. تو جیسے لڑکا ہے بابا، جیسے کہ ہیروئن کی یا ایکٹریس کی تصویریں لگاتے ہیں، اسی طرح یہ جو لڑکیاں ہیں نا بابا، یہ ہیرو کی فوٹو لگاتی ہیں. جن کو یہ مطلب جن کو ہیرو اچھا لگتا ہے، ایکٹر اچھا لگتا ہے،
اور وہ مطلب اس کی فوٹویں لگائیں گی تو گھر میں فوٹو لگائیں گی, الماری میں فوٹویں لگائیں گی, اپنی وہ فوٹو فریم کے اندر فوٹویں لگائیں گی, یہی فوٹو کے عید کارڈ بھیجے جائیں گے. یہ تو مطلب یہ بہت, میں اب تو ہو سکتا ہے بڑھ گیا, میں آپ کو پرانی باتیں عرض کر رہا ہوں, اب بہت پرانی باتیں عرض کر رہا ہوں, مگر اب تو ہو سکتا ہے کہ یہ کنٹرول سے باہر ہو. یہ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ یہ بہت پرانی بات ہے, وہ دعوت اسلامی کے پہلے کی ہے, میں نے نہیں دیکھی ایسی تصویر. عید کارڈ اور اس طرح کے ایسے واحیات قسم کے آتے ہیں اس میں تصویریں کہ نہیں وہ یوں دیکھو تو میں نے تو یہ دیکھے کہ وہ کارڈ کو یوں کرو تو سبز گنبد نظر آتا ہے, جیسے یوں کرو تو کعبہ نظر آتا ہے, اس طرح کے تو دیکھے میں نے, لیکن وہ نہیں دیکھے. وہ میں نے پہلی بار سنا بس کہ ایک بیچارہ ہمارا دوست ہوتا تھا, داڑھی والا تھا, تو اس کو کسی نے کارڈ بھیجا شرارت میں, اور وہ کارڈ ایسا تھا کہ وہ کوئی جوان لڑکی کی تصویر تھی. وہ اس کو یوں نہیں, جس طرح مکہ مدینہ تبدیل ہوتا ہے تو وہ یوں اس کو ہلا یوں کرے نا تو وہ لڑکی آنکھ مارتی تھی. یعنی ایک ہی بار میں نے سنا ہے بس, یہ کبھی دیکھا نہیں الحمدللہ. تو یعنی یہ بھی پرانی مطلب ترکیب ہے. اب تو خدا جانے کیا کیا اس میں وہ تنزل کی گھاٹیوں میں جا گرے ہوں گے, ترقی تو کہہ نہیں سکتے اس کو. جہاں اسلامی بھائی مردوں کو سمجھا رہے ہیں بابا, یقیناً اس معاملے میں جو لڑکیاں ہیں نا, یہ اگر کہہ سکتے ہیں کہ آگے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے, ورنہ شانہ بشانہ تو ہیں بہت بابا. مطلب حالانکہ حیا کا جو حیا کے جو اجزاء ہیں ان میں مرد کے مقابلے میں زیادہ پائے جانے چاہیے, یہ فطری تقاضا ہے, لیکن اسی قدر یہ بے حیائی کی طرف بڑھ رہی ہے. اور ان میں یہ تصویر اور یہ بد نگاہی کا جو ایک ٹاپک چل رہا ہے, اب یہ مطلب دیکھیں گے اس ہیرو کو نہ, یہ لڑکوں کو, یا جو ان کا بوائے فرینڈ ہوگا اس کی مطلب لڑکیاں تصویر رکھنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں. یہ غالباً شادی سے قبل رکھتی ہوں گی, شادی کے بعد تو وہ میرا خیال نہ رکھنے دے اس کو, میرا خیال ہے, واللہ عالم, کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ بھی اس جو بھی رکھتی ہے یہ اس کی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے, اس کی عادت کہ وہ کس طرح کی مطلب یعنی کہ اس کی سوچ ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اور کس قدر وہ بیچاری گناہوں کے دلدل میں ڈبکیاں لگاتی ہوگی. اس پہ گھر کے ماحول کو آپ کیا کہیں گے کہ مطلب بابا یہ جو روم بنے ہوئے نا, بیڈ روم بنے ہوئے, اب لڑکوں کے بیڈ روم الگ بنے ہوئے, بیٹیوں کے بیڈ روم الگ بنے ہوئے, مثال کے طور پر اب ان کے بیڈ روم میں ہی نمایاں طور پر یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں, فلاں ملک کے فلاں ایکٹروں کی تصویریں, تو اس نے فلاں ملک کے فلاں ایکٹرس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. بعض اوقات بھائی بہن اس قسم کی گفتگویں کرتے ہوں تو بھی تعجب نہیں ہے. بہن بھائی کو چھیڑتی ہو کہ اوہ تجھے تو وہ مطلب ہیروئن بہت اچھی لگتی ہے, تو بھائی بہن کو چھیڑتا ہو, ہاں تجھے بھی تو وہ ہیرو اچھا لگتا ہے, کوئی تعجب نہیں ہے بابا. یہ ایسا یہ کہہ سکتے کہ حیا کا جنازہ ہو سکتا ہے کب کے نکل گیا ہو, تو یہ حال ہے. بات بد نگاہی کی اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ عنوان کے تحت میں چاہ رہا ہوں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. ان چیزوں سے ظاہر بچنا ہی ہوگا, توبہ ہی کرنی ہوگی. اب مجھے تو اتنا صحیح بات ہے کہ ہم بچپن میں یہ سمجھتے تھے کہ بہت حالات خراب ہو گئے, لیکن یار اب جو میں سنتا ہوں میرے لیے تو نئی نئی باتیں ہوتی ہیں. بعض باتیں جیسے وہ ہیرو کی اور لڑکیوں کی آپ بتا رہے ہیں, تو کہ مجھے تو برسوں گزر گئے مدنی ماحول میں, اور ہمارے گھر میں اس طرح کا کوئی انداز بچپن میں بھی دیکھا نہیں ہے, نہ اب کوئی ہے ایسا انداز. نہ گھر میں ہمارے کوئی تصویر کبھی لگی ہے, آویزاں ہوئی ہے کوئی فریم میں, نہ ہمارے باپ کی تصویر, نہ ہمارے کوئی دادے کی تصویر. الحمدللہ ہمارا مطلب حساب کتاب اس طرح کا ہے نہیں. میں نے تو جب میری شادی ہوئی نا, اس کو بھی کتنے سال ہو گئے, دعوت اسلامی سے بھی پہلے ہوئی ہے, تو میرے پر تو صحیح بات ہے کہ موت کا تصور کا ہی غلبہ رہتا تھا. تو میں نے وہ حدیث میرے کو یہ میں نے پڑھ لی تھی, کفا بالموت واعظہ, اور یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی میں مہر پر بھی یہی کندھا تھا, کفا بالموت واعظہ, یعنی موت نصیحت کے لیے کافی ہے. تو میں نے تو یہ اور کچھ اشعار اور موت کے کچھ حدیثیں اس طرح کے چند ٹکڑے, وہ عیدگاہ کی طرف جو ہمارے ہاں تو دکانیں ہوتی ہیں نا, فریمیں بناتی ہیں, ان سے جا کر میں نے وہ اسپیشلی بنوائے تھے کہ میں ان فریموں سے اپنا جو شادی کا کمرہ ہے نا اس کو سجاؤں گا. تو یہ میں اپنا میرا دھندا بتا رہا ہوں, جو اس وقت بھی جو ذہن تھا.
تو میں نے یہ دھندا کیا کہ بڑی بڑی فریمیں میں نے بنوائی اور وہ ساری وہ چاروں طرف اپنے کمرے میں لگا دی. اب چونکہ میں نے عرض کیا کہ میرے اوپر یہ غلبہ بہت رہتا تھا، میں موت کے بیانات ان دنوں بھی کرتا تھا اور لوگ روتے تھے اور بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے تھے. ہمارا ماحول اس طرح کا تھا دعوت اسلامی سے پہلے کچھ. تو میرے کو میرا جو سائیڈ فرینڈ تھا اس نے مجھے سمجھایا تھا کہ دیکھو تم یہ موت کی باتیں مت چھڑ دینا پہلی رات، اور اگر وہ الٹا ہاتھ بھی استعمال کرے تو اس کو ٹوکنا مت. تو میں نے وہ دونوں باتوں میں اپنے اس سائیڈ فرینڈ، جس کو ہم لوگ سائیڈ فرینڈ تو بعد میں سنا، یہ پہلے نہیں آتا تھا میرے کو، وہ ہم آنیال بولتے تھے، میں نے آنیال، وہ اردو والے انور بولتے تھے. اب یہ انگریزی کا بھوت ایسا سوار ہوا ہے کہ اب یہ سارے الفاظ جو ختم ہو گئے، متروک لغت ہو گئے، شاید کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہوگا. کسی کو یاد ہے انور بولتے تھے اردو والے، یہ سائیڈ فرینڈ دولہا کے، یاد ہے نا؟ میری غلط فہمی نہیں ہے، انور اب نہیں بولتے. انور بھائی کو رخصت کر دیا، حالانکہ انور یہ نور کے مبالغے کا صیغہ ہے غالباً، کہ نہیں ہے نا؟ یعنی کہ نور ہی نور، بہت اعلیٰ نور انور. یہ ختم کر کے اب وہ سائیڈ فرینڈ کو اپنا لیا. تو وہ اس نے مجھے یہ سمجھا تھا، تو میں نے تو وہ دونوں میں نافرمانی کی، میں نے کہا نا، میں نے تو اس کو موت پر لیکچر دیا کہ آج یہ خوشیاں ہیں نا، یہ عارضی ہیں، موت. اور بہرحال یہ کہ اب اس طرح میں نے کچھ نہ کچھ اس کو لیکچر دیا کہ ہم یہ نہیں کہ خوشیوں میں ایسے غافل نہ ہو جائیں کہ موت ہمارا گلا دبا دے کہ اچھا ٹھیک ہے. تو جب آئے گی تو آئے گی، ابھی تک آئی نہیں ہے، لیکن بس میرا ایک اپنا ذہن ہے، وہ بہت زمانہ جب سے میرے بڑے بھائی کا حادثہ ہوا نا ٹرین میں، بس اس وقت سے میرے ذہن پر زیادہ چوٹ لگی تھی. وہ ہوتا نا کہ چوٹ لگتی ہے. خیر اس سے پہلے بھی میرا تو اپنا ماحول تو الحمدللہ جب سے داڑھی آئی رکھ لی تھی اور وہ مذہبی ذہن تھا میرا الحمدللہ. لیکن ایک بات ہوتی ہے نا کہ موت کا زیادہ غلبہ تصور کا میرے کو اس میں ہوا، وہ بھائی کے ایکسیڈنٹ پر. یہ اس کو بھی میرا خیال ہے کوئی 30 برس تو ہو گئے ہوں گے شاید، اس حادثے کو بھی شاید زیادہ ہو گئے ہوں، تو اب کچھ یاد نہیں آ رہا اچھی طرح مجھے. تو اس لیے میرا اپنا میں عرض کرتا کہ ہمارے گھر میں نہ تصویر نہ کچھ تغرے فریم میں، یہی مطلب ہے کہ لگائی تھی ہم نے. نہ ہم نے شادی میں ریکارڈنگ، میں نے ریکارڈنگ کی کوئی ترکیب ذہن بھی نہیں تھا نا ریکارڈنگ کا، گانے اور یہ. تو اس لیے میں نے تو وہ نعتیں لگائی تھی الحمدللہ اپنی شادی میں. کوئی وہ لمبا چوڑا وہ کیا بولتے ہیں وہ لائٹنگ اور یہ کچھ بھی نہیں. وہ 2-4 ٹیوب لائٹیں شاید لگائی تھی. اور کھانا بھی میرے ولیمے کا وہ دریوں پہ بٹھا کر وہ تھالے میں کھلایا تھا، نہ کوئی پرتکلف ڈشیں بھی نہیں الحمدللہ. تو میرا تو بہت سادگی سے سلسلہ ہوا تھا. اب جو ہے نا حالات پھر روتے ہیں کہ سود پہ قرضہ لیتے ہیں تو ہائے بربادی، تو ہوئے بربادی، تو کھانا بربادی کی، اتنا خرچہ کیا پھر بھی روٹ کے چلی گئی، تو طلاق مانگ رہی ہے، تو کورٹ سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اللہ کا کرم ہے بغیر خرچے کے میرا گھر تو چل رہا ہے. شادی وہ سادگی کے ساتھ کرنے کے باوجود الحمدللہ میرا گھر چل رہا ہے. ریکارڈ ہے، کبھی بھی ہماری روٹ بن کی کوئی ایسی ترکیب نہیں بنی ہے کہ گھر پہ بھاگ جائے تو بلانے کے لیے دھکے کھائیں، تو لینے آئے گا تو آئیں گے، تو خود بھاگی ہے تو خود آئے گی تو ہم رکھیں گے. ایسی نوبت اب تک تو نہیں آئی. اب بڑھاپے میں کیا آنی ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. تو اب گناہ کر کر کے گناہوں بھری شادیاں، دے ریکارڈنگ، دے مووی گندی، بے پردگی، دولہا دلہن کی تصویریں اخبار میں دینا، حیا کا اگر یہ بھی خون نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کہ بے حیائی کس پلید کا نام ہے یار. اگر یہ بھی بے حیائی نہیں ہے کہ دولہا دلہن کی فوٹو اخبار میں آپ دیتے ہیں، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، بدنگاہیاں کرتے ہیں، منہ میں پانی بھرتے ہیں، کیا کیا ہوگا یار. گھروں میں لگا کر دولہا دلہن کی تصویر، نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ، کیا ہوگا.
عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز. اس کو یار آپ اس طرح سجا کر اور ایسے سیکسی انداز میں دکھا رہے ہو کہ جس کو مطلب یہ کہ نہ بھی کوئی ذہن بھٹکتا ہو بیچارے کا بھٹک جائے ذہن. ایسا کاہے کو کرتے ہو کہ 100 سال کے بوڑھے کو بھی بھٹکا دیتے ہو یار, ایسی حرکتیں کرتے ہو. تو یہ ان سب کا حساب کیسے دو گے آخرت میں؟ تو اس لیے سادگی سے شادی کرو, یہ سب حرکتیں چھوڑو, آقا کی سنت کے مطابق انشاءاللہ کرو تو رحمتیں ہوں گی. ورنہ یہ سارے گناہوں کے ذریعے جو کرتے ہو نا تو پھر رحمت کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیتے تو کیسے ہوگا؟ ایک میرا دوست تھا, اس نے کہا یار ہماری بنتی نہیں, آئے دن وہ مسئلہ ہوتا ہے. تو میں نے اس کو یہی اپنے بے تکلف انداز میں نے کہا یار تم جو ماڈرن تھے ہو, میں نے کہا تم لوگ شادیاں اس طرح کرتے ہوگا تو فلمیں تو ڈرامے تو طوائفیں ناچ رہی ہیں تو یہ فنکشن تو وہ فنکشن. اب رحمت کے داخلے کے لیے کوئی باریک سا معمولی سوراخ بھی تم لوگ چھوڑتے نہیں ہو, ہر طرف سے اس کو شیطان کے نرغے میں گرا دیتے ہو اپنی شادی کو. اب رحمت کے داخلے کی جب تم گنجائش چھوڑتے نہیں, ابھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا یار؟ نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ فتنے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو آج کل شادیوں میں جو کچھ اور آپ کو پتا ہے, پڑوسیوں کا ٹھیک ٹھاک دل دکھایا جاتا ہے, ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں, زور زور سے ریکارڈنگ کر کے نہ کسی کو سونے دیتے ہیں, خود تو نہیں سوتے. بھائی خوشیاں تم کو ہیں, کسی کو کیوں مجبور کرتے ہیں؟ تو بیچارہ کوئی اگر مذہبی ذہن کا آدمی ہے وہ سو نہیں سکتا, نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ تلاوت کر سکتا ہے. ساری رات وہ فل ساؤنڈ کے ساتھ وہ گانے بج رہے ہوتے ہیں, تو طوائفیں ناچ رہی ہوتی ہیں, تو ہیجڑے نچا رہے ہوتے ہیں, ایسے ایسے فنکشن ڈرامے کرتے ہیں. توبہ استغفر اللہ. گناہوں کا اتنا بڑا انبار لگاتے ہیں, اتنا بڑا انبار لگاتے ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی بھی اس میں دب جاتی ہے. اتنا بڑا ڈھیر کر دیتے ہیں. کیسے ہوگا پھر؟ امن کیسے قائم ہوگا؟ سکون کہاں سے؟ گھر میں ناچاکیاں ہیں, لڑائی ہوتی رہتی ہے, تو گھر میں سکون نہیں ہے, تو بچے ہماری عزت نہیں کرتے, تو پڑوسی لڑتا رہتا ہے, چچا نے کچھ کروا دیا, ہماری خالہ چڑیل ہے, خالہ سگی خالہ ہے, چڑیل ہے, وہ جب دیکھو ہم کو کچھ نہ کچھ کالا علم کر دیتی ہے. یہ سب ایسی فضول بکواسیں کرتے ہی رہو گے جب تک حقیقی معنوں میں دامن مصطفیٰ سے نہیں لپٹو گے. میرے محبوب کا دامن پکڑ لو, سارے جادو بھاگ جائیں گے انشاءاللہ. یہ جنات بھی دفع ہو جائیں گے جو ستاتے ہیں انشاءاللہ. ہر طرف امن و آشتی کا دورہ ہو جائے گا. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گیت گاتا رہوں میں نبی کے, ہو توفیق ایسی عطا یا